واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم بمحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں، یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ وصیت سے مراد وہ حکم ہے جو ایک بندہ بڑے اہم موقع پر جاری کرتا ہے، یا وفات کے وقت یا کسی بڑے سفر کے لیے روانگی کے وقت، اور وہ بہت ہی جامع باتیں ہوتی ہیں اور انتہائی قابل توجہ ہوتی ہیں۔
وصیت اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو یقیناً پوری امت کو ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ان پر پوری طرح عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ باتیں دنیا اور آخرت کے لیے نفع بخش ہیں، کامیابی کے حصول کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام کی وصیتیں، ان میں جامع بات جو ہے وہ کتاب و سنت کی پیروی کی بات ہے۔ ہمیشہ ہر موڑ پہ قرآن و حدیث کو تھامے رکھو، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث، حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر آپ واپس لوٹ رہے تھے تو خم ایک پانی کا چشمہ وہاں اپنے پڑاؤ ڈالا اور صحابہ کرام کو جمع کیا اور ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ انی تارکن فیکم ثقلین، کہ میں تمہارے بیچ دو بڑی بوجھل چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بہت ہی بھاری، بہت ہی وزنی وہ میری امانتیں ہیں جو تمہیں سونپے جا رہا ہوں، ان کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ ایک کتاب اللہ ہے اور دوسرا میرے اہل بیت ہیں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے بغیر نامکمل ہے اور سنت رسول اللہ کتاب اللہ کے بغیر نامکمل ہے، دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میرے اہل بیت، کیونکہ میری نبوت کا بہت سا علم اہل بیت کے توسط سے آپ تک پہنچے گا۔ نبی علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین، صرف انہی سے تقریباً 2000 حدیثیں مروی ہیں۔ ان میں سے بیشتر احادیث گھر کے امور کے تعلق سے اور رات کے امور کے تعلق سے ہیں، تو اہل بیت کو بھی لازم پکڑ لینا تاکہ ان کے توسط سے آنے والا علم تم تک پہنچ جائے۔ تو یہ آپ کے آخری عمر کے حصے کی باتیں ہیں کہ آپ نے وحی الہی اور کتاب و سنت کے ساتھ تمسک کی بات کی اور اس کو مضبوطی سے تھام لینے کی بات کی۔ اسی طرح بخاری مسلم کی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور آپ نے تمام فوت شدگان اور زندہ لوگوں کو الوداع کہا، اس میں بھی آپ نے جو جامع بات کی وہ یہ کی کہ ان موعدکم الحوض، میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی۔ رحلت کا وقت قریب آ چکا اور حوض کوثر ہمارا موعد ہے۔ یہ حوض کوثر کیا ہے؟ ایک حوض جو جنت کے پانی سے بھرا جائے گا، جس کی صفات نبی علیہ السلام نے بیان کی کہ ماؤہ احلی من العسل وابیض من اللبن وابرد من الثلج، کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ وہاں ہماری تمہاری ملاقات ہوگی، وہ ہمارا موعد ہے اور وہاں ملاقات ہونی چاہیے۔ اس میں وصیت کا پہلو کیا ہے؟ وصیت کا پہلو یہ ہے کہ حوض کوثر سے وہ لوگ دھتکار دیے جائیں گے جن کے عمل کی اساس کتاب و سنت نہ ہوئی۔ بدعت کا ارتکاب کرنے والے حوض کوثر سے دھتکار دیے جائیں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری کے حدیث کے مطابق ایک بڑی جماعت حوض کوثر کی طرف بڑھے گی اور انہیں وہاں پہنچنے سے قبل ہی گرفتار کر لیا جائے گا
اور ان کا راستہ روک لیا جائے گا، آپ فرمائیں گے امتی امتی، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، انہیں کیوں روکا گیا؟ جبریل امین فرمائیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کس قسم کی بدعات جاری کی، اس دین میں نئے نئے شوشے چھوڑے، بدعات کا ارتکاب کیا۔ یہ لوگ حوض کوثر کا پانی پینے کے قابل نہیں ہیں، یہ کامیابی کے مستحق نہیں ہیں۔ اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا، بدعات کو جاری کر کے اور نئے نئے امور پیدا کر کے انہیں مجھ سے دور کر دیا جائے، دھتکار دیا جائے، چنانچہ وہ دھتکار دیے جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت میں کہ ان موعدکم الحوض، کہ تمہارا میرا موعد جو ہے وہ حوض کوثر ہے، حوض کوثر پہ ملاقات کی تیاری کی ترغیب ہے، اور یہ تیاری کتاب و سنت کو اپنانے کا نام ہے۔ اور ہر وہ چیز جو بدعت ہو، نئی چیز ہو، وہ حوض کوثر تک پہنچنے میں رکاوٹ ہوگی اور ملاقات نہ ہو سکے گی۔ تو اس موعد میں بھی، موعد کے تعین میں بھی در حقیقت کتاب و سنت ہی کی بات ہے اور پیغمبر علیہ السلام کے اتباع کی بات ہے۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام کی وصیت طویل حدیث ہے مسند احمد کی، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ انی اعطیت یا انی اوتیت جوامع الکلم بفواتحہ بخواتمہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے جو دین دیا گیا اس کا ایک ذخیرہ بہت بڑا میری احادیث ہیں۔ ان احادیث میں 3 انفرادی اور امتیازی پہلو ہیں، اور آپ نے یہ پہلو اس لیے بیان کیے تاکہ احادیث کے ساتھ تعلق کا شوق پیدا ہو۔ 3 امتیازات ہیں۔ نمبر 1 جوامع، جامع کی جمع، ایسے کلمات جو انتہائی جامع ہیں، چھوٹا سا جملہ بڑی بڑی کامیابیوں کو سمیٹنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ انتہائی جامع احادیث، جامع بات کہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ایک تحفہ ہدیت کیا گیا ہے۔ تو اگر احادیث کے ساتھ تعلق ہوگا تو بہت جامع حدیثیں آپ کو ملیں گی جو قرآن پاک سے حاصل نہیں ہوں گی، ان میں عمل کی ترغیب ہوگی۔ اب قرآن نے تو کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، یہ معرکۃ الآراء عقیدہ قرآن نے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے معبود ہونے میں، وحدہ لا شریک لہ، بڑی جامع صورت ہے۔ مگر یہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ ایک ہی صورت 1/3 قرآن کے برابر؟ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس صورت کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے دور میں واقعات پیش آئے، بعض صحابہ کا تہجد کی نماز میں مسلسل سورہ اخلاص پڑھنا۔ ابو سعید خدری کی حدیث ہے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ چھوٹی سی سورت 1/3 قرآن کے برابر، 3 بار پڑھ لو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ بات کہاں سے معلوم ہوگی؟ یہ جوامع الکلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ اور ایک صحابی کے بارے میں فرمایا جو نماز کی ہر رکعت میں یہ سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا کہ اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتا ہے؟ جب پوچھا گیا
تو اس نے کہا کہ انی احبھا، مجھے اس سورت سے محبت ہے، لأنہا صفت الرحمن، اس لیے کہ یہ سورت اول سے آخر تک رحمان کی صفات پر مشتمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو بتاؤ کہ ان اللہ یحبہ، صرف اس سورت کی محبت کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ اور ایک حدیث میں حبک ایاہ ادخلک الجنہ، اس سورہ کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا، جنت میں پہنچا دیا۔ تو یہ واضح باتیں، یہ فضائل، یہ ترغیبات آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ یقیناً تعلق بالحدیث، کہ آپ کے نبی کو جوامع الکلم دیے گئے ہیں، ایک چھوٹا سا جملہ جنت کو حاصل کرنے کا پروگرام بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے 73 فرقوں کا ذکر کیا، ان فرق کی تشخیص اور تعین میں علماء نے موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں۔ صحابہ نے ایک ہی بات پوچھی جب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا، پوچھا کہ من ہم یا رسول اللہ، وہ ایک جماعت کون سی ہے، وہ ایک فرقہ کون سا ہے جو جنت میں داخل ہوگا؟ ہمیں باقی 72 فرقوں سے کوئی سروکار نہیں۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ صرف 3 لفظوں پر مشتمل ایک جملہ کہ ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب سارے معاملات، وہ عبادت کے ہوں، عقیدے کے ہوں، معاملات کے ہوں، شادی بیاہ کے ہوں، تجارت کے ہوں، سیاست کے ہوں، اس ایک جملے پر پیش کر دو کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور میں کیا تھا، صحابہ کے دور میں کیا تھا۔ وہ سنہری دور حقانیت کا ترجمان ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک ہی چھوٹے سے جملے کو استعمال کر کے یہ پورا پروگرام سمجھا دیا۔ تو پیارے پیغمبر کو جوامع الکلم دیے گئے ہیں، پھر خواتم الکلم، ایسی احادیث جن کو آپ پڑھیں گے تو ان حدیث کی برکت سے، ان حدیث کو اپنانے کی برکت سے انسان کا خاتمہ دین پر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہوگا، اور اس کا خاتمہ انتہائی بہترین ہوگا۔ ایسی ایسی احادیث آپ کے سامنے آئیں گی جو خواتم قرار پاتی ہیں، کہ جن پر عملی جامہ پہنانے سے انسان کا خاتمہ بہتر ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی، انما الاعمال بالخواتیم، بے شک سارے اعمال کی بہتری اور قبولیت انسان کے خاتمے پر ہے۔ سلف صالحین کی آنکھوں کو سب سے زیادہ اس تصور نے رلایا کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا۔ خاتمے پر انسان کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ہے۔ ایک انسان زندگی پر اچھے عمل کرتا ہے اور عین خاتمے کے وقت گناہ کر بیٹھتا ہے، اور وہ گناہ اس کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایک انسان زندگی بھر برے اعمال کرتا ہے اور عین خاتمے کے وقت اچھا عمل کر بیٹھتا ہے اللہ کی توفیق سے، اور اس کی ایک ہی نیکی اس کے گناہوں پر غالب آ جاتی ہے اور وہ جنت کے داخلے کا مستحق قرار پاتا ہے۔ تو خاتمے کی بڑی اہمیت ہے۔ فرمایا کہ مجھے خواتم الکلم دیے گئے ہیں۔ اگر آپ حدیث پہ ارتکاز کریں گے، احادیث کو پڑھیں گے، احادیث کے دروس لیں گے، تو یقیناً آپ کے سامنے ایسی احادیث کا ایک ذخیرہ آئے گا جو خاتمے کی بہتری کی علامت ہوگا، جسے اپنا لینے سے انسان کا خاتمہ ایمان پر، توحید پر یقیناً ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کو موت سے قبل اس کلمے کا علم ہو جائے، لا الہ الا اللہ کا، یہ کلمہ زبان پر جاری ہو، تلفظ کی حد تک نہیں بلکہ پورے علم کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ اور پوری معرفت کے ساتھ، تو وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث انسان کی حسن خاتمہ کی ایک بہترین دلیل ہے، جس میں یہ پہلو موجود ہے کہ اس کلمے پر توجہ دی جائے، اس کو پڑھا جائے، خوب پڑھا جائے،
اللہ کے پیغمبر کا فرمان بھی ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ 100 بار اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دے گا کہ اس نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے۔ عظیم الشان یہ احادیث جن میں رغائب اور فضائل موجود ہیں، اور یہ حسن خاتمہ کا ایک بہترین ذریعہ جس کا تقاضا یہ ہے کہ پوری زندگی اس کلمے کو سامنے رکھو، اس پر توجہ دو، اس کی تفسیر معلوم کرو، اس کلمے کے احکام جاننے کی کوشش کرو، اور وہ امور جو کلمے کو توڑ دیتے ہیں، انسان کے ایمان کو توڑ دیتے ہیں، ان امور کو پہچاننے کی کوشش کرو تاکہ کلمے کی صحیح معرفت پر قائم رہو، اور یہ معرفت موت تک موجود ہو۔ اور پیارے پیغمبر کا فرمان، صحیح مسلم کی حدیث، کہ جس شخص کو موت سے قبل اس کلمے کا صحیح علم ہو گیا اور اس کی موت اس کلمے کی معرفت پر آئی، یقیناً وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ میری احادیث کا ایک خاصہ یہ بھی ہے، ایک امتیازی پہلو یہ بھی ہے کہ یہ فواتح ہے، فواتح الکلم، فواتح فاتحہ کی جمع، اور فاتحہ کا معنی کھولنے والا۔ میری احادیث میں ایسا ایک وافر ذخیرہ آپ کو ملے گا جن پر آپ عمل کریں تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے، جن کو آپ اپنائیں تو اللہ تعالیٰ آسمان کے رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھول دے۔ فواتح الکلم کا ذخیرہ آپ کے سامنے آئے گا نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق۔ جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، یہ کلمہ جنت کی چابی ہے۔ جو شخص کلمے کو اختیار کر لے، اسے بار بار پڑھے اور سمجھے، اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا لے، یقیناً یہ کلمہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ عقبہ بن عامر فرماتے ہیں بکریاں چرا رہا تھا، اچانک اللہ کے پیارے پیغمبر کی یاد آ گئی اور دل میں ایک اداسی پیدا ہو گئی۔ سوچا کہ جلد میرا وقت ختم ہو، بکریاں باندھوں اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ وقت ختم ہوا، بکریاں پہنچا دیں اپنی منزل پہ، اور اللہ کے پیغمبر کی تلاش میں نکلا۔ سب سے پہلے مسجد میں دیکھا، امام الانبیاء مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ کی ایک جماعت سامنے بیٹھی ہے۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میں نے منزل پا لی، چنانچہ مجلس میں آ کر میں بھی شریک ہو گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ارشاد فرما رہے تھے، وہ حدیث یہ تھی من توضأ فاحسن الوضوء ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص اچھا وضو کر لے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دے گا۔ عقبہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا، عشش کر بیٹھا کہ کیا یہ حدیث ہے، کیا دین کی سماحت اور برکت ہے۔ اچھا وضو، اچھے وضو سے مراد مسنون وضو، یہ کوئی اختلاف یا تعصب کی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ وضو کرتے ہیں اور الگ سے سر کا مسح کرنے کے بعد گردن پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ ثابت نہیں۔ اور کچھ لوگ دوبارہ اپنے بازوؤں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اگر آپ کے وضو میں یہ 2 بدعتیں شامل ہوں تو وضو قابل قبول نہیں ہے۔ اور یاد رکھو وضو نماز کی چابی، نماز کی صحت وضو کی صحت کے ساتھ مشروط ہے، نماز کی قبولیت وضو کی قبولیت کے ساتھ مشروط ہے۔ تو فرمایا جو وضو اچھا کر لے اور صرف 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دے گا۔ عقبہ بن عامر جھوم اٹھے شریعت کی اس وسعت پر، سماحت پر، تو کسی نے ان کی کمر پہ ہاتھ رکھا، جھانک کر دیکھا تو وہ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے کان میں کہا کہ عقبہ اس حدیث کو سن کر تم جھوم اٹھے، تمہاری آمد سے قبل
اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک اور حدیث بیان کی تھی، اگر وہ سن لو تو کیا حال ہوگا تمہارا؟ عرض کیا کہ سنائیے، مجھے ضرور سنائیے۔ وہ حدیث کیا تھی؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من توضأ ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ۔ جو شخص وضو کر لے اور یہ دعا پڑھ لے، یہ اللہ کا ذکر کر لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وضو کے بعد یہ الفاظ کہہ دے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ فواتح، اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیثیں فواتح کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ ان کو پڑھیں غور سے، توجہ سے، اخلاص نیت کے ساتھ، تو ایسی احادیث کا ذخیرہ آپ کے سامنے آئے گا جو فواتح ہوں گی، رحمت کے دروازے کھولنے والی اور جنت کے دروازے کھولنے والی۔ ایک خاتون اگر جامع ترمذی پڑھے تو یہ حدیث اس کی نگاہ سے ضرور گزرے گی، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها وفدت فرجها فلتدخل من اي ابواب الجنت الثمانية شاءت۔ ایک عورت اگر 5 نمازوں کی پابندی کر لے، رمضان کے روزے رکھ لے، شوہر کی فرما برداری کر لے اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے، اللہ اس خاتون کے لیے قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ فواتح، اللہ کے پیارے پیغمبر کی احادیث کی یہ خاصیت کہ وہ فواتح الکلم ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے، پڑھتے رہیں گے، علماء سے استفادہ کرتے رہیں گے، تو اس نوعیت کی بہت سی حدیثیں آپ کی نظر سے گزریں گی جو جامع بھی ہوں گی، خواتم بھی ہوں گی اور فواتح بھی ہوں گی، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دور میں فرمائی تھی۔ ایک وصیت کا اور بڑا اہم موقع، جس وصیت کا وقت معلوم نہیں ہے، ارباض ابن ساریہ کی حدیث ہے۔ یہ وصیت بطور وصیت آپ نے ارشاد فرمائی، یہ حدیث ایک وصیت ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی جامع وصیت پر مشتمل ہے۔ ارباض ابن ساریہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک بار خطبہ ارشاد فرمایا، اور ایک حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ یہ خطبہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد دیا۔ اتنا مؤثر خطبہ کہ ذرفت منہ العیون وجلت منہ القلوب، اس خطبے کو سن کر دل نرم پڑ گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تمام صحابہ رو رہے تھے، اپنے سر جھکا کے رو رہے تھے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل نرم ہو گئے۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے خطبے کی شان ہے، اور خطبہ اسی چیز کا نام ہے۔ یاد رکھو، یہ درس یا خطبے کی مجلس یا وعظ کی مجلس ہنسی مذاق نہیں ہے۔ ہنسنا اور ہنسانا اپنا ایک شعار بنا لیا جائے اور لوگ باتیں کریں کہ فلاں کی تقریر اتنی کامیاب تھی، ہنس ہنس کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ نبی علیہ السلام کے خطبے کی شان آپ نے سن لی، رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کا تو ارشاد ہے کہ انی لآخذ بحجرکم عن النار وانتم تقحمون فیہا۔ جب میں خطبہ دیتا ہوں میری خواہش ہوتی ہے کہ ابھی تم کو پکڑ لوں، تمہاری پشتوں سے تمہیں جہنم سے کھینچ کر نکال لوں۔ یہ سوچ کر خطبہ دیتا ہوں تاکہ دل نرم ہو جائے اور تم جہنم کی آگ سے باہر آ جاؤ، جہنم کی گرفت سے بچ جاؤ۔ خطبے کے وقت میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر ابھی جہنم سے باہر نکال لوں۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو وہاں ہنسنے ہنسانے کی گنجائش ہوگی، وہاں لطیفوں اور قصوں کہانی کی گنجائش ہوگی۔ وہ خطبہ تو خالص نصوص پر، کتاب و سنت کے فرامین پر مشتمل ہوگا۔ چنانچہ آج آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ خوب روئے،
جب آپ تشریف فرما ہوئے تو ایک صحابی نے یہ بات کہہ ڈالی کہ کأنہا موعظۃ مودع فماذا تعہد الینا یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ یہ آپ کی آخری نصیحت ہے، اتنی تاثیر، اس قدر جامعیت، لگتا ہے کہ آپ کا آخری خطبہ ہے یہ، اس کے بعد آپ کو خطبہ ارشاد فرمانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ وقت اخیر آ پہنچا، جدائی کا وقت آ پہنچا، تو ماذا تعہد الینا، اس مناسبت سے آپ کی وصیت کیا ہوگی، پوری امت کے لیے پیغام کیا ہوگا؟ اب یہ مجلس آپ پر واضح ہو گئی، نبی علیہ السلام سے آپ کی وصیت معلوم کی گئی، آپ کا آخری پیغام جانا گیا جو پوری امت کے لیے ہو۔ تو آپ نے 4 باتیں ارشاد فرمائیں۔ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں فی السر والعلن، تنہائی میں بھی تقوی اختیار کرو اور لوگوں کے سامنے بھی تقوی اختیار کرو۔ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو، جہاں بھی جاؤ، تقوی اختیار کیے رہو، سفر ہو، حضر ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، صحت ہو، مرض ہو، مسجد ہو یا گھر ہو یا بازار ہو، جہاں بھی ہو تقوی کے ساتھ رہو۔ یہ بڑی ایک جامع وصیت ہے جو اللہ تعالی نے تمام اولین و آخرین کو ارشاد فرمائی ہے۔ قرآن حکیم میں یہ بات معلوم ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم سے پہلے ہم نے جس قوم کو کتاب دی، شریعت دی، یہ دین دیا، اس قوم کو بھی اور تمہیں بھی ایک ہی وصیت کر رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ تقوی پر لمبی بات ہو سکتی ہے، سردست یہ بات کافی ہے کہ تقوی یہ ہے کہ اپنے اور گناہوں کے درمیان ایک اونچی دیوار تعمیر کر لو کہ اس دیوار کو عبور کر کے اس گناہ تک پہنچنا ممکن نہ ہو، اور یہ دیوار آگے بھی ہو، پیچھے بھی ہو، دائیں بھی ہو اور بائیں بھی ہو، کیونکہ شیطان جب راندا گیا تھا تو اس نے اکڑ کر یہ بات کہی تھی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اپنا راستہ سجا کر پیش کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے آؤں گا، چاروں طرف گناہوں کے جال بندوں گا۔ تقوی یہ ہے کہ چاروں طرف اونچی فصیلیں تعمیر کر لو، اونچی دیواریں تعمیر کر لو۔ شیطان کی شیطنت اپنے شباب پر ہوگی، اس سے بچاؤ کے لیے اور تحفظ کے لیے اور تقوی کے نور سے آراستہ ہونے کے لیے اتنی اونچی دیوار بنا لو کہ اس کو عبور کر کے گناہ تک پہنچنا ممکن نہ ہو۔ کوئی معصیت سامنے آ جائے تو اللہ کے خوف کے تصور سے کانپ اٹھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی معصیت سامنے آ جائے تو جہنم کا خوف اپنے اندر پیدا کرو کہ جہنم کی آگ بڑی ہولناک ہے، اس گناہ کی یہ سزا ہے، یہ سزا کیسے بھگتوں گا؟ تو یہ تقوی کا عالم یہی ہے کہ اپنے چاروں طرف، کیونکہ چاروں طرف شیطان کی شرارتوں کے جال ہیں، ان سے بچاؤ کے لیے اور تحفظ اختیار کرنے کے لیے اتنی اونچی دیواریں بنا لو کہ ان کو پھلانگنا ممکن نہ ہو، ان گناہوں تک پہنچنا ممکن نہ ہو۔ یہ تقوی کی وصیت آپ نے فرمائی، بڑی جامع وصیت جس پر کامیابی کا مدار ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ جمع کر لو، زاد راہ تیار کر لو، اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سب سے بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگو تقوی اختیار کر لو، اپنے اندر تقوی پیدا کر لو۔ تمہیں ہم بتا رہے ہیں کہ قیامت کا زلزلہ اور قیامت کی ہولناکی تمہارے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ بچاؤ کے لیے تقوی ضروری ہے، اور تقوی کیا ہے؟ ایک ایسی اونچی دیوار کا نام ہے
جو تمہارے اور تمہاری معصیتوں اور گناہوں کے بیچ میں حائل ہو جائے. یہ پیارے پیغمبر کی پہلی وصیت ہے، تقوی کی وصیت، اتنی جامع وصیت جو تمام دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا مرکز ہے. سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے 4 فائدے ذکر کیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے سارے کام آسان کر دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر مشن میں نکلنے کا راستہ عطا فرما دے گا. جو بھی کام شروع کرو گے رکاوٹیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ تقوی کی برکت سے تمہیں نجات کا اور نکلنے کا راستہ مہیا کر دے گا، اور ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں تمہارا فہم و گمان بھی نہ ہو، تمہارے تصورات سے بڑھ کر، تخیلات سے بڑھ کر، تمہاری سوچ سے بڑھ کر تمہیں روزی دے گا، اور ایسے مقام سے دے گا جہاں سے کچھ ملنے کا تمہیں تصور نہ ہو اور کوئی امید نہ ہو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، بڑا اجر عظیم عطا فرمائے گا. دنیا بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی. سورہ مریم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صورت ہے جس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذکر سے ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ تیری رحمت، تیرے رب کی رحمت کا ذکر، رحمت سے سورت کا آغاز ہوا، اور اللہ رب العزت نے اسے ایک سورت میں 60 کے قریب رحمت کے اسباب بیان کیے ہیں. 60 اسباب رحمت اس سورت میں بیان ہوئے ہیں جو توحید سے شروع ہوئے اور بہت سے اعمال پر مشتمل. ان اسباب رحمت میں اس سورت میں تقوی کا ذکر 7 مقام پر ہوا ہے. مانا یہ بڑا مضبوط رحمت کا سبب ہے، حصول رحمت کا ذریعہ ہے. صرف 3 مقام سن لیجئے، تقوی کے 3 فائدے آپ کے سامنے آئیں گے. قیامت کے دن سب نے اپنے رب سے ملنا ہے، پوری زندگی کا حساب دینا ہے. ما منکم من احد الا وسیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان. تم سب سے تمہارے رب نے باتیں کرنی ہیں، اور اس طرح کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا. سب نے ملنا ہے، سب نے پیش ہونا ہے. تقوی کی بہاریں وہاں کیا ہوگی؟ وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا. سب نے پیش ہونا ہے، کوئی ٹانگوں پر چل کر آئے گا اور کوئی سر کے بل چل کر آئے گا. اور متقین جو ہیں سواریوں پر سوار ہو کر رحمان پر پیش ہوں گے وفد کی صورت میں. وفد کا معنی شاہی وفد، جو شاہی مہمان ہوتے ہیں، مہمان خاص، اسے عربی میں وفد کہا جاتا ہے. تو یہ متقین جو ہیں رحمان کے خاص مہمان بن کر رحمان کے سامنے آئیں گے اور رحمان کے سامنے پیش ہوں گے. یہ تقوی کا فائدہ. دوسرا فائدہ، قیامت کی ایک ہولناک تصویر. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. پل صراط سے سب نے گزرنا ہے، جو ایک تیز دھار پل ہے، جہنم پر نصب ہے، جس کی کاٹ تلوار سے زیادہ اور باریکی بال سے باریک، اس پر سے سب نے گزرنا ہے. جو پل صراط پر سے گزرنے کا مرحلہ آئے گا، اللہ تعالی سفارش کرنے والوں کے لیے سفارش کا راستہ کھول دے گا، سفارش کا دروازہ کھول دے گا، اور پھر سفارش شروع ہوگی لوگوں کی بخشش کے لیے. اتنا یہ مہیم مقام ہے جس پر سے بعض لوگ آندھی اور طوفان کی طرح گزریں گے، بجلی کی طرح گزریں گے، پلک جھپکنے کی طرح گزریں گے، تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزریں گے. مختلف مراحل میں لوگ گزریں گے. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کھڑے نہیں ہو سکیں گے، جس طرح بچہ بیٹھ کر چلتا ہے گھٹنوں کے بل، اس طرح گزریں گے. اور کچھ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے یتقلبون علی الصراط، پل صراط پر وہ لوٹ پوٹ ہو رہے ہوں گے جیسے کسی بچے کو اس کا باپ مارتا ہے. بچہ زمین پر لوٹ پوٹ ہوتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے اپنے باپ کی مار سے بچنے کے لیے.
کچھ لوگوں کی یہ کیفیت ہوگی. بڑا یہ ایک مہیب منظر ہے، ایک مہیب موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا پل صراط سے سب کا گزر ہوگا. آگے یہ بتایا کہ نجات پانے والے کون ہیں. فرمایا کہ ثم ننجی الذین اتقوا، ان لوگوں کو نجات دیں گے جنہوں نے دنیا میں تقوی اختیار کر لیا، جن کا عالم یہ ہو، کیفیت یہ ہو، کوئی گناہ سامنے آئے تو اللہ کا خوف سامنے آ جائے، اللہ کی یاد سامنے آ جائے، جہنم کا منظر سامنے آ جائے، اس گناہ سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، اس گناہ سے باز آ جائیں. اللہ اس قبیل کے لوگوں کو پل صراط سے نجات دے دے گا. وہ عبور کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور جب کامیاب ہو گئے تو سامنے جنت ہوگی، جنت کا داخلہ یقینی ہوگا. یہ دو مقامات سورہ مریم کے کہ تقوی کا فائدہ اور تقوی کی عظمت اللہ کے سامنے پیشی وفد کی صورت میں اور شاہی مہمان کی صورت میں، اور پل صراط سے گزرتے ہوئے یقینی نجات کا فائدہ. یہ تقوی کے فائدے جو پیارے پیغمبر کی وصیت کہ تم تقوی اختیار کر لو اور اپنی زندگی کو ایسے نہج پر لے آؤ، کوئی معصیت سامنے آئے تو تقوی جو ہے راستے میں دیوار بن جائے. یوسف علیہ السلام کی سنت کی طرح جنہیں دعوت گناہ دی گئی، فرمایا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اس گناہ سے یکسر اعراض کیا، انحراف کیا، اس گناہ سے باز رہے. یہ حقیقی تقوی ہے جس کا صلہ اللہ کے ہاں کیا ہے. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ 7 قسم کے انسانوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں لے لے گا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. وہ نوجوان جسے کسی خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی ہو اور وہ کہہ دے انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اس کا تقوی اس دعوت کی آگے دیوار بن جائے. اللہ اس نوجوان کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں لے لے گا، جہاں بڑے بڑے بوڑھے حساب و کتاب کی الجھن میں گرفتار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر گناہوں اور نیکیوں کو گن رہے ہوں گے. وہاں یہ نوجوان جس نے اس طرح تقوی کا مظاہرہ کیا ہو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. تو اوصیکم بتقوی اللہ، اپنا شعار بنا لو. یہ آخرت کا زاد راہ ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر کی ایسی وصیت جو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں آپ کو تحفظ فراہم کرے گی، دونوں جہانوں میں کامیابی کا محور ہے. تقوی عین دین ہے، بلکہ پورے دین کی عمارت تقوی پر قائم ہوگی. تقوی عقیدہ بھی ہے، تقوی شرک سے بچنے اور توحید کو اختیار کرنے کا نام ہے. تقوی گناہوں سے بچنے اور نیکیاں اختیار کرنے کا نام ہے. تقوی بدعت سے بچنے اور سنت کو اپنانے کا نام ہے. تقوی ایک ایسا وسیع لفظ ہے جو تمام دین کے مسائل پر، عقیدے پر، احکام پر، فضائل اور رغائب پر، امر و نہی پر، ہر مسئلے پر مشتمل ہے. ایک انتہائی جامع وصیت، آخرت کا زاد راہ، میدان محشر کا زاد راہ. دوسری وصیت آپ نے فرمائی بالسمع والطاعۃ ولو امر علیکم عبد حبشی. تمہارا امیر، تمہارا حاکم حبشہ کا سیاہ غلام کیوں نہ ہو، اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو. انما الطاعۃ فی المعروف. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اطاعت جو ہے وہ معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے. حاکم کی وہ بات ضرور مانو جو شریعت کے مطابق ہو، اور وہ بات نہ مانو جو شریعت کے خلاف ہو، لیکن بغاوت اختیار نہیں کرنی. اپنے آپ کو سمع و اطاعت کے دائرے میں رکھنا ہے. نبی علیہ السلام نے بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، علیکم السمع والطاعۃ فی المنشط والمکرہ بالعسر والیسر. حالات جیسے بھی ہوں، تنگی ہو یا آسانی ہو، خوشی ہو یا ناراضگی ہو، تم نے اپنے حاکم حکمران کی سمع اور اطاعت کرنی ہے، اس کی بات کو سننا ہے اور اس بات کو ماننا ہے. اگر وہ شریعت کے مطابق ہے، بغاوت کا راستہ اختیار نہیں کرنا. اور بحمدللہ یہی منہج اہل حدیث ہے، سلفی منہج ہے کہ ایک حاکم جیسے بھی منتخب ہو کر آ جائے، تلوار کے زور سے آئے، دھاندلی کے زور سے آئے، اگر اس کی حکومت استقرار پا چکی ہے، اس کی حکومت بن چکی ہے، قائم ہو چکی ہے،
وزارتیں بن چکی ہیں، اب اس کی سماع اور اطاعت کرنی ہے، مظاہرے نہیں کرنے، دھرنے نہیں دینے، یہ دھاندلی کی پیراوار ہے، کیونکہ شریعت امن چاہتی ہے، استقرار چاہتی ہے، فتنہ نہیں چاہتی۔ اس لیے یہ بات نوٹ کر لو کہ ایک حاکم جیسے بھی آ جائے، شورائیت کے نظام سے آ جائے، ووٹوں سے آ جائے، دھاندلی سے آ جائے، تلوار کے زور سے آ جائے، اس کی حکومت اگر استقرار پا چکی، سمع و اطاعت کرو، بغاوت کا راستہ اختیار نہ کرو۔ بغاوت کی ایک ہی صورت ہے، الا ان تروا منہم کفرا بواحا، اگر اپنے حاکم میں تم کھلم کھلا کفر دیکھ لو، وہ کفر کسی تعویل کے ساتھ نہ ہو بلکہ صریح دلیل کے ساتھ ہو، پھر تم بغاوت کا راستہ اختیار کر سکتے ہو۔ اس میں ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ حاکم کے مقابلے میں تمہیں مقاومت کی طاقت ہو، کھڑے ہونے کی طاقت ہو، مقابلہ کرنے کی طاقت ہو، اس کی فوج اور سپاہ کا تم مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہو، پھر تم نے خروج کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر نہیں، اور اگر ہے، مقاومت کی طاقت ہے، پھر خروج اور بغاوت جائز ہوگی نہیں۔ پھر بھی ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس صورت میں اگر خروج کا راستہ اختیار کرو گے، کیونکہ ایک بندے کے بھی قتل ہونے کا امکان ہے، اس راستے پر اگر چلنے سے ایک انسان کے بھی قتل ہونے کا اندیشہ ہو، پھر بھی بغاوت کا راستہ اختیار کرنا ناجائز ہے، پھر بھی یہ ناجائز ہے۔ تو تم سمع و اطاعت کرو، تمہارا حاکم حبشہ کا سیاہ غلام کیوں نہ ہو، اس کے اعضاء کٹے کیوں نہ ہو، تم نے اس کی سمع اور اطاعت کرنی ہے۔ یہ دین استقرار چاہتا ہے، امن و سلامتی چاہتا ہے، فتنہ نہیں چاہتا۔ لوگوں کے راستے کھلے رکھو، لوگوں کو تنگ نہ کرو، پریشان نہ کرو، یہ دھرنوں اور مظاہروں سے ان کے راستے بند نہ کرو، ان کی معیشت کے راستے، ان کی عبادت کے راستے، دیگر احتیاجات کے راستے انہیں تم بحال رکھو، نہ کہ ان کو تنگ کرنے کی کوشش کرو۔ تو سمع و اطاعت کا راستہ اختیار کرو، یہ آپ کی دوسری وصیت ہے۔ اور تیسری وصیت آپ نے یہ فرمائی، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ میرے بعد تم بڑے اختلافات دیکھو گے، بڑے اختلافات دیکھو گے، ہر مسئلے میں اختلاف ہوگا، عقیدے کا مسئلہ، احکام کا مسئلہ، معاملات کا مسئلہ، سیاست کے مسائل، حاکمیت کے مسائل، امر و نہی کے مسائل، تجارت اور معیشت کے مسائل، عبادت کے مسائل، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، عمرہ کے، جہاد کے، ہر مسئلے میں اختلاف دیکھو گے۔ اور وصیت سن لو تم نے کیا کرنا ہے۔ اختلاف ہو تو سکتا ہے، اس میں عیب نہیں ہے، مگر عیب اس چیز میں ہے، کوئی اختلاف باقی کیوں ہے، قائم کیوں ہے؟ جب کتاب و سنت موجود ہے تو اختلاف ختم کیوں نہیں کرتے ہو؟ اختلاف کا ہونا معیوب نہیں، مگر اختلاف کا بقا معیوب ہے۔ تمہاری صفوں میں اختلاف کیوں ہے جبکہ کتاب اللہ بھی موجود ہے اور سنت رسول اللہ بھی موجود؟ اب سنو، اختلافات کے خاتمے اور حل کا پروگرام کیا ہے؟ میری وصیت کے طور پر فعلیکم بسنتی، جن مسائل میں اختلاف ہو سب کو چھوڑ دو۔ یہ نہ دیکھو آپ کی برادری کیا کہتی، یہ نہ دیکھو آپ کے باپ دادا کیا کہتے ہیں، یہ نہ دیکھو آپ کے پیر و مرشد کی تعلیم کیا ہے، یہ نہ دیکھو کہ آپ کے امام کا قول کیا ہے، یہ نہ دیکھو کہ آپ کے بڑے چھوٹے کی بات کیا ہے۔ ساری باتیں چھوڑ دو اور چمٹ جاؤ میری سنت کے ساتھ۔ یہ دیکھو کہ میری سنت کیا کہتی، میری حدیث اس کا کیا پروگرام دیتی ہے، اسوہ حسنہ میں یہ بات کیسے ہے، اسے قبول کر لو، باقی ہر راستے کو چھوڑ دو۔ اس وصیت کا خلاصہ یہ ہے، اختلاف کا ہونا معیوب نہیں، مگر اختلاف کا قائم رہنا معیوب ہے۔ اب جو لوگ اختلاف باقی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسے شریعت کے فارمولہ کے تحت حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ اللہ کے مجرم ہیں، اس دین کے باغی ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کی وصیت کے منکر ہیں۔ آپ نے دو ٹوک فیصلہ فرما دیا، جس مسئلے میں اختلاف دیکھو ہر چیز سے کٹ جاؤ،
ہر چیز کو چھوڑ دو. کوئی شافعی ہے تو شافعی کے قول کو چھوڑ دے, کوئی مالکی ہے تو امام مالک کے قول کو چھوڑ دے, کوئی حنفی ہے تو امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دے, کوئی حنبلی ہے تو امام احمد بن حنبل کے قول کو چھوڑ دے, کوئی سہروردی یا قادری ہے وہ اپنے ان پیروں کی باتوں کو چھوڑ دے. اور کیا چیز تھامے؟ فعلیکم بسنتی, میری سنت کو تھام لو, میری حدیث کو تھام لو. اختلافات کے خاتمے کا یہ واحد فارمولہ ہے, یہ واحد ایک حل ہے جس پہ اگر چلو گے تو اختلاف ختم ہوگا. اگر ایک حنفی حنفیت پر قائم ہے تو شافعی شافعیت پر قائم ہوگا. اختلاف کیسے ختم ہو؟ حنفی کی بات شافعی نہیں مانے گا اور شافعی کی بات حنفی نہیں مانے گا, مالکی کی بات حنبلی نہیں مانے گا, حنبلی کی بات مالکی نہیں مانے گا. لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت, سنت کی ہیبت, سنت کا مقام یہ ہے, حنفی ہو یا شافعی ہو, مالکی ہو یا حنبلی ہو, سب کے لیے فرض ہوگا کہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حبیب کی سنت کی اتباع کریں. تو دعوت بالکل واضح ہے, فارمولہ بالکل واضح ہے, کوئی اس میں جھول نہیں, کوئی خفا نہیں. فعلیکم بسنتی, میری سنت کو تھام لو. ہاں کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جن شخصیتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لقب دیے ہیں, وہ راشدین ہیں اور مہدیین ہیں. اللہ کے پیغمبر کے خلفاء ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ عنہ, علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, یہ چاروں خلفاء اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ راشدین ہیں, رشد پر ہیں, ہدایت پر ہیں, مہدیین ہیں, ہدایت یافتہ ہیں. یہ دو لقب دنیا کے اور کسی انسان کو حاصل نہیں. تو ان چاروں شخصیتوں کی بات جن پر یہ چاروں متفق ہوں اسے اختیار کر لو. اختلافات کا حل میری سنت میں اگر نہیں ملتا تو خلفاء راشدین کا قول, جو راشدین بھی ہیں اور مہدیین بھی ہیں, ہدایت یافتہ ہیں, ہدایت پر قائم ہیں, جن کا ہدایت پر قائم ہونا یہ ضمانت اللہ کے پیارے پیغمبر دے رہے ہیں. اور یہ ضمانت کسی اور شخصیت کے لیے نہیں, نہ کسی محدث کے لیے, نہ کسی فقیہ کے لیے, نہ کسی امام کے لیے. یہ ضمانت صرف اور صرف ان چار خلفاء کے لیے ہے کہ تم ان کے قول کو, جس پر یہ مجتمع ہو, جس پر ان کا اتفاق و اجماع ہو, اس قول کو لے لو اور اپنے اختلاف کو ان کے فرامین کی روشنی میں جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کرو. تو یہ آپ کی جامع وصیت. آج اختلاف ہر مسئلے میں, ہر مسئلے, اور تو اور امت اس بات میں مختلف ہے, اختلاف کرتی ہے کہ اللہ کا مکان کیا ہے. اللہ اکبر, اللہ کہاں ہے؟ قرآن بار بار کہہ رہا اللہ اوپر ہے, رحمان کا عرش ہے, رحمان اپنے عرش پہ مستوی ہے. اور یہ منہج حق ہے, عقیدہ حق ہے. اس کے باوجود کوئی کہتا ہے اللہ اللہ مکان ہے, اس کی کوئی جگہ نہیں. کوئی کہتا ہے اللہ کا مستقر جو ہے مومنین کے دل ہیں. کوئی کہتا ہے اللہ نہ دائیں ہیں نہ بائیں, نہ اوپر نہ نیچے, بلکہ لا مکان ہے. کوئی کہتا ہے ہر چیز میں, کوئی کہتا ہے ہر چیز میں حلول کیے ہوئے, اور کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں مختلط ہے, اور کوئی کہتا ہے کہ خالق اور مخلوق کا ایک ہی وجود ہے. وحدت الوجود کا عقیدہ, وحدت الشہود کا عقیدہ, ایک مرکزی مسئلہ, اس میں بھی اختلاف ہے. تو پھر یہ امت رحمت کے قابل کیسے ہوگی جو اللہ کے مکان پر اختلاف کرتی ہے؟ اور فارمولہ بالکل واضح ہے, میری سنت کی رجوع کرو. اللہ کے پیارے پیغمبر نے لونڈی سے کیا پوچھا تھا؟ این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا, اللہ اوپر ہے, آسمانوں پر ہے. فرمایا کہ اعتقھا فانھا مؤمنہ, اس کو آزاد کر دو, یہ مومن ہے. اس ایک عقیدے پر اس کے ایمان کی گواہی دی. سنت رسول فیصلہ نہیں کر رہی, اللہ کے مکان کو واضح نہیں کر رہی, پھر اختلاف کیوں؟ پھر یہ تشدد کا راستہ کیوں؟ تو اختلاف کا ہونا معیوب نہیں, مگر کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے اختلاف کا باقی رہنا معیوب ہے, اور یہ انتہائی خطرناک راستہ. اللہ کے پیارے پیغمبر اپنی وصیت ارشاد فرما رہے ہیں کہ علیکم بسنتی, جو ہی اختلاف دیکھو ہر چیز کو چھوڑ دو, ہر قول کو چھوڑ دو,
رسم و رواج کو چھوڑ دو اور میری سنت کو تھام لو. وقت ہو چکا ہے. ایک آخری قسط کے طور پر انشاءاللہ آئندہ اس مضمون کو مکمل کریں گے اللہ کی توفیق سے. اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تقوی کے زیور سے آراستہ رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے ساتھ سچے اور صحیح تمسک کی توفیق عطا فرما دے. عقیدہ، عمل، یہ ساری چیزیں، اخلاق اور سیاست اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق بن جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اتق اللہ حیثما کنت، تو جہاں بھی ہو جہاں بھی رہے تقوی کے ساتھ رہ. تقوی کو اپنا شعار بنا لو اور ایک ایسی خصلت کے طور پہ قبول کر لو جو ہر حال میں آپ کے ساتھ ہو. تنہائی میں ہو تو تقوی ساتھ ہو. ان خلوت و جلوت کی زینت تقوی ہے. ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے ایک پارسائی کا روپ ہو اور خلوت میں چن چن کر گناہ کرو. یہ تقوی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اناسا من امتی یاتون یوم القیامہ باعمال کامثال جبال تہامہ. کچھ لوگ میری امت کی قیامت کے دن آئیں گے نیکیاں لے کر جن کی نیکیوں کا حجم اور وزن پہاڑوں کے برابر ہوگا. ایک پہاڑ نہیں، دو پہاڑ نہیں، بلکہ تہامہ ایک پہاڑی سلسلہ. کبھی آپ شمالی علاقوں میں چلے جائیں تو پہاڑی پہاڑ آپ کو دکھائی دیتے ہیں. قیامت کے دن کچھ لوگوں کی نیکیاں اس طرح پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح سر بلند ہوں گی. لیکن یجعلہ اللہ ھباء منثورا، اللہ تعالیٰ ان ساری نیکیوں کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا. سب نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، کوئی نیکی کام نہ آئے گی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے یہ کون لوگ ہیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں اور وہ ان کا منہج اختیار نہ کر سکیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو باہر نکلتے تو پارسائی کی چادر پہن لیتے. بڑے پارسا، بڑے متقی، جھکی گردن. بے گردن جھکانا کون سا تقوی ہے؟ جب ان کو دیکھو ہونٹ ہل رہے ہیں مصنوعی کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. لوگوں کے سامنے تقوی کا روپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے سیٹھ کو، اپنے دوست کو، اپنے کاروباری پارٹنر کو بڑا پارسا ہوں میں. اور کانوا اذا خلوا بمحارم اللہ، جب خلوت میں جاتے ہیں تو چن چن کر گناہ کرتے ہیں، اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہیں. یہ دو رخی، یہ عجیب انسان ہے. تنہائی میں صرف اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ کو دکھانے کے لیے ناپاک پہلو، گناہوں کا پہلو، اور جلوت میں لوگ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے پارسائی کا پہلو. لوگوں کے لیے پارسائی، اللہ کے لیے تم نے خواصت کا پہلو رکھا ہوا ہے. جعلت اللہ احوج الناظرین، ابن قیم فرماتے ہیں کہ تم نے اللہ کو کیا بنا دیا؟ جتنے تمہیں دیکھ رہے ہیں، بات دیکھ رہے ہیں، وزیر دیکھ رہے، صدر دیکھ رہے، گورنر دیکھ رہے، ان کو دکھانے کے لیے اچھا روپ، اللہ کو دکھانے کے لیے گناہوں کا روپ. تمام دیکھنے والوں میں تم نے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ سب سے گھٹیا سمجھ رکھا ہے. یہ تقوی ہے. تو حقیقت تقوی کیا ہے؟ فی السر والعلن، لوگوں کے سامنے ہو تو تقوی ہو اور تنہائی ہو تو تقوی ہو. اور یہ حقیقت تقوی ہے. ایک دیوار ایسی بنا لو، اس دیوار کے ساتھ چلو پھرو کہ جو تمہارے اور تمہارے گناہوں کے بیچ ہمیشہ حائل رہے. اور یہ مختصر زندگی اسی تقوی کی اساس پر طے کر لو، کاٹ لو، تو پھر بڑے فائدے دنیا کے آخرت کے اللہ پاک عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت تقوی کا فہم عطا فرما دے اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو، ہمارے ظاہر و باطن کو تقوی کے نور سے مزین کر دے اور تقوی کی زینت سے آراستہ فرما دے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي.